بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، آج 9 رمضان المبارک 1447 ہجری جمعۃ المبارک ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ یہ آیت کریمہ میں نے ایک دن پہلے صبح کے درس میں بھی بیان کی، اور میں نے چاہا کہ اس آیت کو یہ امت کے لیے اس آیت کے اندر بڑا اہم پیغام ہے، تو جمعۃ المبارک پر اس پیغام کو آپ احباب کے گوش گزار کر سکوں۔ اب یہاں ایک تو آپس میں ناحق مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، دوسرا حاکموں کو رشوت دینے سے منع کیا گیا ہے، اور کس لیے رشوت دینا؟ کہ رشوت دے کر کسی کا حق کھا سکو۔ اس بارے میں رب العالمین نے واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ اب یہاں جو ناحق مال ہے اس کی چند قسمیں ہیں، چند اقسام ہیں اس کی۔ اس میں سود بھی آتا ہے، اس میں جوا بھی آتا ہے، دھوکے سے لیا ہوا مال بھی اس میں شامل ہے۔ کسی کا مال آپ نے غصب کر لیا تو وہ بھی ناحق مال ہے۔ کسی کے حق کا انکار کر دیا، مثال کے طور پر کسی کی مزدوری، اجرت یا کرایہ کا انکار کر دیا تو وہ بھی ناحق مال ہے۔ کسی کا حق مارنا ہے
یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے۔ اب جو پیچھے مال گزرے ہیں وہ مال آپ ناجائز طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ناجائز طریقے سے کھانا چاہتے ہیں۔ کچھ مال وہ ہیں کہ جن کو شریعت نے سرے سے حرام ہی کیا ہے۔ وہ کون سے مال ہیں؟ مثال کے طور پر فحشہ کی اجرت ہے، فحشہ کی اجرت، شراب کے ذریعے کمایا ہوا مال، مردار کی قیمت، تو یہ تمام قسم کے مال وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سرے سے حرام کر دیا ہے، جس کو شریعت نے حرام کہا، حرام کیا ہے، اور ان کا کھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی حرام مال کماتا ہے، کسی کا حق مارا ہے، سود کی کمائی ہے، جوا کی ہے، دھوکے کی کمائی ہے، مال کسی کا دھوکے سے لوٹا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے اس نے، اور کسی کی اجرت ماری ہے اس نے، فحشہ کی کمائی ہے اس کے پاس، یا اس کے پاس شراب کی کمائی ہے، مردار کی کمائی ہے، اگر اس مال کو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو شرعی حوالے سے اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا شریعت ایسے مال کو قبول کرتی ہے یا نہیں؟ اگر قبول نہیں کرتی تو پھر اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟ تو یہ بات توجہ سے سنیے گا۔ علامہ عابدین شامی حنفی علیہ رحمہ آپ نے ظاہریہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ثواب کی نیت سے، ظاہر ہے جب آدمی اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو ثواب کی نیت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا مال جو حرام ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں یعنی صدقہ کرنے کے لیے ثواب کی نیت کی، حرام سے کچھ دیا، کوئی چیز بھی، تو آپ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا۔ جس نے حرام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ثواب کی نیت سے خرچ کیا، تو علامہ عابدین شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس نے کفر کیا ہے۔ اور اگر فقیر کو جس کو صدقہ کیا گیا ہے اس فقیر کو علم تھا کہ یہ مال حرام ہے، علم ہونے کے باوجود اس نے وہ مال لیا اور اس کے حق میں دعا کی، فقیر نے دعا کی، کسی غریب کو مال دیا گیا، اس کو پتا تھا کہ یہ مال حرام کا ہے، اس نے دعا کر دی۔ کسی یتیم کو دیا گیا اور ان کو پتا ہے کہ یہ مال حرام ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، پھر بھی اس کے حق میں وہ فقیر دعا کر رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں فقیر نے اس کے حق میں دعا کی اور آگے سے اس نے آمین کہہ دی، دونوں کافر ہو جائیں گے۔ فقیر بھی کافر ہو جائے گا اور صدقہ کرنے والا، لینے والا، دینے والا دونوں کافر ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح ثواب کی نیت سے مسجد میں خرچ کیا حرام مال کو، ثواب کی نیت سے کسی مدرسے میں خرچ کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس پر کفر لاگو کیوں ہوا، کافر کیوں ہوا وہ؟ جب کوئی آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے
تو اللہ کی راہ میں اس چیز کو حلال جان کر خرچ کیا جاتا ہے۔ جس چیز کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اس کو حلال جان کر صدقہ کیا جاتا ہے۔ تو حرام چیز کو یا حرام مال کو حلال سمجھنا، اللہ تعالی کی شریعت کو بدلنا ہے، حضور کی شریعت کو بدلنا ہے۔ تو جس نے حرام کو حلال سمجھا اور حلال سمجھ کر اس کو صدقہ کیا ثواب کی نیت سے، وہ کافر ہو جائے گا، یا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا ہے، شریعت کو بدل دیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ایک یہ مال آپ نے پیچھے سن لیے ہیں، سود کا مال، جوے کا مال، غصب کیا ہوا مال، دھوکے کا مال، کسی کی اجرت کا انکار کرنا، نہ دینا، لوٹ لینا، یہ مال۔ اس کے علاوہ فحشہ کی کمائی، شراب کی کمائی، مردار کی قیمت، یہ حرام ہیں سب مال۔ مگر اس کے علاوہ کچھ مال اور بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ گانا بجانے والا، وہ بھی تو کمائی کر رہا ہے۔ تو گانا بجانے کی حرمت یہ ظنی ہے، پیچھے جتنے اعمال گزرے ہیں ان کی حرمت قطعی ہے۔ جس مال کی حرمت قطعی ہو، وہ ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، صدقہ کیا جائے، تو خرچ کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ جس کو پتا تھا اس نے لیا، پھر دعا کی، دونوں کافر ہو جائیں گے۔ ایک مال ہے وہ جس کی حرمت ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ گانا بجانے والے کی کمائی، اس کی حرمت ظنی ہے۔ داڑھی مونڈنے والا، اس کی جو کمائی ہے اس کی حرمت ظنی ہے۔ اب یہاں غور کریں، توجہ کیجئے گا۔ جو داڑھی مونڈ رہا ہے، جس کو آج کی زبان میں آپ حجام کہتے ہیں، داڑھی مونڈنے والا اگر وہ اتنا گناہ گار ہے، تو جو داڑھی منڈوا رہا ہے، جو حضور کی سنت کو قتل کروا رہا ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جی یہ سنت ہے، کوئی رکھے نہ رکھے، کسی کی اپنی مرضی ہے سنت، مگر ایک نبی کی سنت نہیں ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت ہے۔ اور یہ سنت مستحبہ نہیں ہے، یہ سنت واجبہ ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ صرف لفظ سنت بول کر لوگ اپنے آپ کو بری سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں۔ آج ہر طرح کا پیر نہیں ہے، ہر طرح کا حاجی نہیں ہے، مگر اکثریت آج کل کے 2 نمبر پیر اس جرم میں شامل ہیں، مجرم ہیں۔ تو کہا گیا کہ داڑھی مونڈنے والے کی جو اجرت ہے، جو اس کی کمائی ہے، وہ اس کا حکم کیا ہے؟ حرمت ظنی ہے وہ۔ اور اسی طرح سینما کی آمدنی اور اداکارہ کی آمدنی، رقص کی اجرت، ظلم یا مطلب کہ ویڈیو کیسٹ وغیرہ اس کی اجرت، اور جانداروں کی تصویریں بنانا، جو ہاتھ سے تصویریں بنائی جاتی ہیں، پینٹرز وغیرہ، ان کی کمائی، اور
جادوگر، نجومی جیسے کہتے ہیں، ساحر، ان کی کمائی، ان کی جو کمائی ہے یہ حرمت ظنی ہے، اس پر حکم لگتا ہے۔ آج آپ غور کر لیں، کتنے دکاندار بیٹھے ہیں اپنی دکانیں سجا کر، جو سحر کا کام کر رہے ہیں، جو جادوگری کا کام کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنی دکانیں سجا کر، جو نجومی بن کر بیٹھے ہیں۔ کوئی کسی کے پاس چلا جائے اور آگے سے کوئی تکا لگا کر کہے آپ کو تو تعویذ پڑ گئے، آپ پر جادو ہو گیا، آپ پر سایہ ہے، اچھا میں حاضری کرتا ہوں۔ اب یہ ایک حاضری کا بہانہ ہے اور یہ طریقہ واردات ہے جی۔ پھر کیا ہوا کہ جی کوئی عورت ہے، وہ سیاہ رنگ کی ہے، وہ سفید رنگ کی ہے، وہ جناب اس کے نین نقش ایسے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، اس نے جادو کیا آپ پر۔ تو یہ جو نجومی بن کر بیٹھے ہیں، جن کو شریعت نے حرام کیا ہے علم نجوم کو، تو لوگوں سے ہزاروں پیسے جو ہیں، ہزاروں کے حساب سے مال لوٹ رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے مال لوٹا جا رہا ہے۔ ان سب کی کمائی کو شریعت نے حرام کہا ہے، اور یہ حرمت ظنی میں آتی ہے۔ حرمت قطعی کا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو صدقہ کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ جو مال حرمت ظنی میں آتا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، صدقہ کیا جائے ثواب کی نیت سے، کافر تو نہیں ہوگا، مگر وہ مال خرچ کرنے سے سخت گناہ گار ہو جائے گا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ وہ اللہ کی ناراضگی کا وہ مال باعث بنے گا، رضا کا نہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے ارد گرد دیکھے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں۔ بلکہ آج کل تو گانے بجانے اور اداکار جو لوگ تھے، انہوں نے آج ایک اور طریقہ واردات نکالا ہے۔ آج کل کیونکہ لوگ جا کر تھیٹر نہیں دیکھتے، سینمے جا کر کم دیکھتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ اب ادھر کی کمائی کم ہو گئی ہے، اب نعت خوانی شروع کر دو۔ اب انہوں نے نعت خوانی شروع کر دی ہے، اور پھر آگے سے بیٹھنے والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ جناب بڑی سر لا کے پڑے، جناب سر بڑے، جناب بڑی آواز سے، کمال ہے جی۔ میں نے کہا جو گانے بجانے کا ماہر ہے اس کو سر نہیں آتی؟ سر کا تو وہ پہلے ہی ماہر ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کہاں سر لگانی ہے، کہاں آواز کو اٹھانا ہے، کہاں آواز کو گرانا ہے، میں نے فلاں لفظ کیسے پڑھنا ہے، وہ تو سر کا پہلے ہی ماہر ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، 1 سال آپ راہی کو منگا لیا، دوسری بات نصیبوں کو منگا لیں۔ یہ ماں باپ کو بہترین ایصال ثواب ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ محفل ہے والدین کو ایصال ثواب کی، تو بلایا کس کو جا رہا ہے؟ اداکارہ کو۔ بلایا کس کو جا رہا ہے؟ گویے کو۔ جس کا نام لیا جائے تو جو ذی شعور آدمی ہے، حیا والا ہے، وہ نام لے کر ہی حیا گوارا نہیں کرتا، راہی۔ آپ کی اولاد کو کیا بھی کہا راہی دیا، برداشت کریں گے؟ تو ان تمام لوگوں کی کمائی جو ہے وہ حرمت ظنی میں آتی ہے، اور ثواب کی نیت سے، جو ظاہر ہے جو اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کر رہا ہے وہ ثواب کی نیت کر رہا ہے نا۔
اللہ کی رضا کی نیت کر رہا ہے، ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب پہنچے گا۔ تو ثواب کی نیت سے ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق بن رہا ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رشوت دی یا کسی کے پاس رشوت کا مال ہے، چوری کا مال ہے، سود کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، غصب کیا ہوا مال ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس مال کی نحوست سے بچ جاؤں، میں اس مال کو، اس کے مال کے وبال سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈر کر کسی نے کسی کا مال غصب کیا مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، کسی کا مال چوری کیا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس مال کے وبال سے اپنے آپ کو بچا لوں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جس کا مال چوری کیا ہے، غصب کیا ہے، اس کا مال اس کو واپس کرے، اس کا مال اس کو واپس کرے۔ اور دیکھیں شریعت نے کتنی آسانی کی ہے، فرمایا کہ جب وہ واپس کر رہا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تیرا مال چوری کیا تھا، یہ بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہے، پھر بھی آپ اس کا مال واپس کریں لیکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے چوری کیا تھا تیرا مال، ڈاکہ ڈالا تھا میں نے، دھوکے سے لیا تھا، تمہارا وہ مال ہے، خاموشی سے واپس کر دے، دل میں نیت کر لے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے۔ جس کا مال لوٹا وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا، اس کے ورثاء کو جا کر واپس کرے۔ اگر اس کے ورثاء کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس کے ورثاء کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کا لوٹ مال چوری کیا تھا اس کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کے ورثاء کا بھی پتہ نہیں، تو اب شریعت حکم کیا دیتی ہے؟ وہ مال اس کی نیت کرے جس کا چوری کیا تھا، اس کی طرف سے نیت کر کے اس مال کو صدقہ کر دے، اور خود اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے لیے بھی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اور دوسری بات یہاں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، فرمایا کہ نہ رشوت دو حاکموں کو تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال حاصل کر سکو۔ رشوت دو طرح کی ہے، اس بات کو توجہ سے سمجھیے گا۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، کسی نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا، کیس کر دیا گیا، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہے، 1 کروڑ کی جگہ ہے، اسے پتا ہے یہ میرا نہیں ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے، اب اس کو ہتھیانا چاہتا ہے، اس کو چھیننا چاہتا ہے اس غریب سے، وہ 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کسی قاضی کو، جسٹس کو دے کر وہ مال کھانا چاہتا ہے، تو اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اس رشوت سے قرآن نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے کہ جو مال تمہارا نہیں ہے، رشوت دے کر وہ مال لینا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو دوسرے کا، تو اس رشوت کو شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں دوسری طرف یہ ایک معاملہ ہے، ایک آدمی کو پتا ہے یہ مال میرا ہے مگر میں رشوت دیے بغیر یہ مال حاصل نہیں کر سکتا، وہ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دے رہا ہے، دینے والا مجرم نہیں ہوگا، لینے والا مجرم ہوگا، کیونکہ وہ حق اس کا ہے۔ آج جس قانون میں، جس عدالت میں، جس قاضی کے پاس، جس جسٹس کے پاس وہ گیا ہے، جس حاکم کے پاس وہ گیا ہے، اسی کا حق بھی بغیر رشوت کے وہ واپس نہیں کر رہا، دلوا نہیں رہا،
تو اب رشوت دینے والا مجرم نہیں ٹھہرے گا، رشوت لینے والا مجرم ٹھہرے گا۔ جو عدالتوں کے اندر جسٹس کے سر پر لکھا ہوتا ہے، آپ کسی عدالت کے کسی کمرے میں چلے جائیں جسٹس کے، تو وہاں اس کے سر پر لکھا ہے رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے، اور اس کے نیچے بیٹھ کر وہ رشوت لے رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں اس جسٹس کا اللہ کے قرآن پر ایمان ہے؟ کس لیے لگایا ہے اس سر پر؟ اور یہ وہ رشوت ہے جو جس نے دی ہے کسی کا مال ناحق کھانے کے لیے، تو وہ دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کسی کا اپنا حق کسی نے لینے کے لیے رشوت دی ہے تو لینے والا جہنمی ہوگا، دینے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے، دونوں لعین ہیں۔ اور مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ صحت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رشوت۔ پھر سوال کیا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کفر کرتے ہیں۔ تو لعنت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر اللہ لعنت کر دے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ابلیس پر لعنت ہوئی تو فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے مردودہ، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اب اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے اونٹ نے اس کو تنگ کیا، اس نے اپنے اونٹ پر لعنت کر دی۔ حضور نے فرمایا اس کو اپنے ریوڑ سے نکال دو، اپنے جانوروں سے نکال دو، چھوڑ دو اسے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا آپ نے اس پر لعنت کر دی ہے، اب اس پر رحمت نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو اپنے جانوروں کے اندر داخل نہ کرنا۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ بھائی بھائی سے لڑ پڑے تو سب سے پہلے ہمارا تکیہ کلام کیا ہے؟ اور لعنتیہ۔ باپ بیٹے پر لعنت کر رہا ہے، خامد بیوی پر لعنت کر رہا ہے، دوست پر لعنت کر رہا ہے۔ اور یہ بات توجہ سے سن لیں، ایک کفر، ایک نفاق، ایک لعنت، یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کسی نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے یا اس پر کفر لاگو نہیں ہوتا، کفر ثابت نہیں ہوتا، تو حضور نے فرمایا کفر واپس لوٹتا ہے، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ کسی نے کسی کو منافق کہا، اس کے اندر نفاق نہیں پایا جاتا، وہ منافق نہیں ہے، یا نفاق اس پر ثابت نہیں ہوتا، تو حضور نے فرمایا نفاق واپس آتا ہے، کہنے والا منافق ہو جائے گا۔ کسی نے کسی کو لعنتی کہا، اگر وہ لعنتی نہیں ہے، اس پر لعنت ثابت نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا لعنت واپس لوٹتی ہے، کہنے والا لعنتی ہو جائے گا۔ آج کل تو لوگوں نے یہ تکیہ کلام بنا لیا ہے۔ اور آخری حدیث عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو۔ یہ آج کل جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں، توجہ سے اس حدیث کو سن لیجئے گا، جنہوں نے گھر گھر میں ڈیرے بنا رکھے ہیں اور فیصلہ کرتے وقت پنجابی کہتے ہیں ڈنڈی ماری، آج کل تو ڈنڈی نہیں ڈنڈا مار دینے۔ تو توجہ سے سنیے گا،
ام سلمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے کی بنسبت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کر دے۔ کچھ لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، جھوٹے ہو کر بھی باتوں باتوں میں سچے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک آدمی دوسرے سے اپنے دلائل بیان کرنے میں جو ہے وہ سبقت لے جائے، اچھے سے دلائل بیان کر سکتا ہو، تو فرمایا اس سماعت کے اعتبار سے میں بالفرض، حضور نے فرمایا اس سماعت کے اعتبار سے میں بالفرض اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، سو جس شخص کو میں اس کے بھائی کا حق دے دوں وہ اس کو نہ لے، کیونکہ اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دیا جا رہا ہے۔ فیصلہ کرنے والا اگر اپنے تئیں غور و خوض کرنے کے باوجود بھی اگر اس سے فیصلہ غلط ہو رہا ہے، بعض اوقات ایسی ہوتا ہے ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے، وہ باتیں ایسی بناتا ہے، دلائل ایسے بیان کرتا ہے کہ سننے والا جھوٹے کو سچ سمجھ لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو، بالفرض اگر مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو جائے، حالانکہ حضور سے ہو نہیں سکتی، حضور معصوم الخطا ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں، مگر امت کو بتایا ہے، امت کو سمجھایا۔ حضور نے فرمایا اگر بالفرض مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے میں کسی کا حق دوسرے کو دے دوں، حضور نے فرمایا تم تو جانتے ہو وہ حق نہ لینا، کیونکہ تم وہ حق نہیں لے رہے، آگ کا ٹکڑا لے رہے ہو۔ آج ہمیں بھی کسی کے فیصلہ، کسی کی بات سننے میں ایک بار نہیں، بار بار سوچنا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں یہ نہ ہو آپ مجرم بن کر کھڑے ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حق بیان کرنے، حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق